امکانات ہیں ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم دین کو سمجھنے میں ایک اسٹریٹجی رویہ اختیار کریں؟ ایک امکان یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا ہم پر ایک گہرا نقش ہو، گہری چھاپ ہو کہ جو ہمارے دل و دماغ پر غالب ہو. ہم اس کو صبح و شام پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ جو اصل میں ہمارا دینی ٹیکسٹ ہے. ہم وہاں سے انسپائر ہوتے ہیں، وہیں سے ہمیں خیالات، رہنمائی ملتی ہے. اور پھر ہم سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، تفصیلات سنتے ہیں احادیث سے، اور پھر ہم احادیث کو قرآن کے اس چھاپ، اس نقش میں ایڈجسٹ کرتے ہیں جس کو ہم روزانہ دہراتے بھی ہیں، ری انفورس بھی کرتے ہیں. یہ میرے نزدیک صحیح رویہ ہے، صحیح طریقہ ہے. لیکن ایک دوسرا امکان بھی ہے، اور وہ امکان یہ ہے کہ اصل میں آپ سنتے ہیں واقعات، سنتے ہیں روایات، احادیث، علماء کی اوپینینز، فقہا کی آراء، اور یہ ہے جس کی چھاپ آپ کے دل پر موجود ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے. اس میں کہیں کہیں جا بجا قرآن کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو قرآن اصل میں اس ساری بات کو، جو ایک نیریٹو ہے جس کو ہم بار بار ری انفورس کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں سنتے ہیں، تحریروں میں سنتے ہیں، قرآن کہیں کہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرا امکان ہے. میرے نزدیک یہ دوسرا امکان غلط ہے، اور پہلا امکان، پہلی اسٹریٹجی، پہلا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے. قرآن ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے، قرآن ہے کہ جو سمجھا جا رہا ہے، قرآن کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہماری زندگی کے ڈیزائن میں، نماز میں قرآن کو شامل کر کے اس کو چاہا ہے کہ یہ ہو. باقی باتیں ہم سنیں گے، ہم ان کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، لیکن ان کو قرآن کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے. قرآن حاکم، قرآن اتھارٹی، قرآن الفرقان، قرآن فیصلہ کن ہے. باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں، اس کے تحت ہیں، اس کا فٹ نوٹ ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی، کسی ایک اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنا ہر ایک کے لیے ناگزیر، انوائڈیبل ہے. یا آپ وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے کہ جو قرآن بیسڈ اسٹریٹجی ہے، یا پھر وہ اسٹریٹجی اختیار کریں گے کہ جو حدیث، روایت، ایک مذہبی نیریٹو جو سوسائٹی میں ہے، وہ نیریٹو بیسڈ اسٹریٹجی. میرے نزدیک قرآن بیسڈ اسٹریٹجی ہی صحیح اسٹریٹجی ہے، اور نیریٹو بیسڈ، حدیث بیسڈ اسٹریٹجی غلط اسٹریٹجی.